کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، تم حق کے سپاہی ہو، تم حق کے سپاہی ہو، باطل سے نہ گھبرانا، کیا شان ہے مومن۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة۔ محترم سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اس رب العالمین کا حمد بیان کرتا ہوں کہ جس رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں سے انسانوں کو سوجھ بوجھ والا، نفع نقصان کو سمجھنے والا، حق و ناحق کے درمیان تمیز کرنے والا مخلوق بنایا۔ ان کے مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا۔ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو بلا کم اوقات، بغیر کسی کمی اور اضافہ کے ہم انسانوں تک پہنچایا۔ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو امت محمدیہ کے ان تمام نیک اور صالح افراد پر بھی کہ جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو سمجھا اور اللہ رب العالمین نے ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ محترم دینی بھائیوں، آج کا یہ کانفرنس دوستیہ، بریوا، فلوریا، مہواوا اور قرب و جوار کے باشندوں کے لیے خصوصاً اور ہمارے ملک کے لیے عموماً بہت ہی مفید، معاون اور سازگار فضا پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ پیام انسانیت کے مخاطب بلا تفریق مذہب و ملت، دنیا اور ملک کے تمام باشندے ہیں۔ اس کا موضوع انسانیت اور اخلاق ہے۔ اس کا مقصد ملک کے رہنے والوں میں زندگی کا سلیقہ اور شہریت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ درد
دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ محترم سامعین، آج کی مبارک بزم کے اندر جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے پیام انسانیت۔ انسان ہی اس دنیا کے اندر یا اس روئے زمین کے اوپر وہ تنہا مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں مخلوق ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات کو اس انسان کے فائدے کے لیے، اس انسان کے فائدے کے لیے وجود بخشا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو ہمارے تابع اور مسخر کیا، اور ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخر اس رب کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ۔ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں آپ کے تابع کی گئی، لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ ایک انسان کے اندر جب ایک انسانیت کی خو اور صفت پائی جاتی ہے تو سچ مانیے وہ انسان ہے، اور اگر وہ انسانیت کی صفت سے وہ عاری ہے اور خالی ہے تو ہم انسانوں کی شکل میں وہ حیوان ہے۔ اس لیے دوستو، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ پیغام کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ جان آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ وہ بابا آدم ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہمارے اندر انسانیت آنی چاہیے۔ اگر ہم انسانیت کی صفت سے، انسانوں کی خوبی سے ہم نے اپنے آپ کو خالی رکھا تو ہم آپ سمجھ جائیں کہ ہم انسان نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں کچھ اور ہی ہے۔ ہم انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے اندر انسانیت کی صفت پیدا ہو، تمہارے اندر صدق و صفا، ایثار و اخوت، ایثار و قربانی کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہو، اور ایک انسانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ یہ اسلام اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں دنیا کا سب سے سچا اور پکا مذہب۔ یہ اسلام انسانیت کو انسان بن کر زندگی گزارنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کو ہر وہ شخص قبول کرتا ہے، ماننے پر مجبور ہے، جو عصبیت سے دور، جس کے دل اور دماغ صاف ستھرے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک موقع پر
امریکہ کا بہت بڑا پادری، بہت بڑا لیڈر، انہوں نے پیغام انسانیت کے حوالے سے امریکہ کے سربراہوں کو، لیڈروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کے لیڈروں، تم سپر پاور اپنے آپ کو تصور کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو طاقتور ملک ثابت کرتے ہو، تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم انسانیت کے حقوق کو پوری طرح پر ادا کریں، لیکن اے لوگوں، اے امریکہ کے حکمرانوں، تم اپنے کان کو کھول کر کے سن لو کہ اگر تم انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہو، انسانوں کو امن اور شانتی کی زندگی فراہم کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کو اپنانا ہوگا۔ اسلام کا جو ضابطہ ہے، اسلام کا جو اصول اور قانون ہے، اس قانون کو اپنانا ہوگا۔ جب تم اسلام کے دستور کو اور قانون کو اپنا لو گے تو تمہارے اندر انسانیت اور ہمدردی آ جائے گی۔ اور اسی طرح کی بات آزادی کے موقع پر ہمارے آزادی کے رہنماؤں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، ہم اپنے آزادی سے بہت ہی خوش ہیں، لیکن ان رہنماؤں نے یہ یقین دہانی کی تھی کہ ہم اب اس دھرتی کو، اپنے اس ملک ہندوستان کو عمر فاروق کے ضابطے کے مطابق میں چلاؤں گا، لیکن ان کا وہ خواب مکمل نہ ہو سکا۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے کو، ہم اپنے سماج کے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں خون کی آنسو ڈھوتی ہے، دل مضطرب اور پریشان سا ہو جاتا ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے وجود بخشا تھا، آج یہ انسان ذات پات کے نام پر، مذہب کے نام پر ہم انسانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہم ہندی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم اس ملک کے باشی ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ بلا تفریق ہم اپنے اندر انسانیت لائیں، اور انسانیت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق امن و شانتی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تاریخ شاہد ہے کہ عرب کے وہ لوگ جس کو دنیا والے بدو اور بیوقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تو دوسروں کے رہنما اور ہادی بن گئے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ خیال نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردہ دل انسانوں کو بھی اس میں زندگی ڈال دی۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، چونکہ پرچی آ چکی ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی باتوں کو کیا آگے بڑھاؤں۔ میں نے ان چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو انسانیت کا ہمدرد بنائے، اور اس پیغام انسانیت کا جو پیغام ہے اس پیغام کو عالم انسانیت کے درمیان پھیلائے، اور ہم انسان امن و شانتی اور سکون کے ساتھ
زندگی گزارنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ پرسکون ہو اور ہم امن و شانتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب ہمارے معاشرے میں امن و شانتی ہوگی، سکون اور اطمینان ہوگا، تو یقین جانے اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی نصرت بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ جب آپ پر امن رہیں گے، اختلاف انتشار کے شکار رہیں گے، تو اللہ کے غضب اور فٹکار کے شکار بن سکتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔